شراب کتنی بری چیز ہے۔ جو انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے، شراب کی لت جسے لگ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا پرایا بھول جاتا ہے۔ شراب پی کے آئے گا، گھر میں کوئی بھی ہوگا، گالی دینے سے مطلب ہے، برا بھلا کہنے سے مطلب ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے سامنے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، کون ہے۔ شراب میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ شراب کا جب نشہ چڑھتا ہے تو پھر انسان سامنے نہیں دیکھتا کون ہے۔ شراب کے بہت نقصان ہیں۔ شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اپنی دولت انسان اس میں ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اپنا گھر بھی اس میں لٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ شراب پینے والے جو شراب کے عادی ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ شراب میں برباد کر دیا، کیونکہ شراب ایک ایسا نشہ ہے، جب انسان کو یہ لگ جاتا ہے نا، اس کا شوق ہو جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے۔ شراب میں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ شراب جیسی عادت اللہ نہ کرے کسی کو لگے، اور جو شراب کا عادی ہو چکا ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے کہ وہ سدھر جائے۔ اور شراب یہ کتنی بری چیز ہے، اور کیا اس کے نقصان ہے۔ سنو، ایک عورت نے ایک آدمی سے کہا تھا، 3 اس کو پوائنٹ دیے تھے کہ یا تو تم میرے ساتھ بدفعلی کرو، یا تو ایک بچہ موجود تھا کہ اس کو قتل کرو، یا تو شراب پیو۔ ان تینوں میں سے ایک چیز کو چن لو۔ تو اس نے سوچا کہ بدفعلی تو بہت بڑا گناہ ہے، زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، زنا نہیں کریں گے۔ پھر سوچا اگر بچے کو قتل کر دیں گے یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل بھی نہیں کریں گے۔ سوچا شراب، اس کو پی لیں گے نکل جائیں گے۔ اس نے کیا کیا، شراب پی، اور جیسے ہی شراب پی اور جب اس پر وہ نشہ چڑھا تو شراب کے نشے میں اس نے زنا بھی کیا عورت کے ساتھ، اور زنا کرنے کے بعد بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو شراب، صرف شراب پی تھوڑی سی، تو اس کا کیا نقصان ہوا کہ 3 گناہ ہو گئے۔ تو شراب پینے کے بعد انسان گناہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ جو بھی شراب پیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ زندگی زیادہ دن کی نہیں ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہم اگر اپنے نفس کو ماریں گے نا، اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا۔ آج کل شراب، اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، لڑکیاں بھی شراب پیتی ہیں۔ لڑکیاں جو کبھی سنا نہیں تھا آج وہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ لڑکیاں بھی شراب پیتی ہیں۔ تو شراب یہ بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر انسان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک لڑکا تھا جو کہ بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، وہ کپڑوں کی دکان پر کپڑے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک عورت اس دکان پر آئی، آنے کے بعد اس نے وہاں پر کپڑے سلیکٹ کیے، کپڑے پسند کیے اور کپڑے خرید لیے۔ تو جو دکان کا مالک تھا اس سے وہ کہنے لگی کہ میں تھوڑے کام سے جا رہی ہوں اور مجھے یہ کپڑے جو میرے پیک ہوئے ہیں، جو آپ نے پیک کیے ہیں، یہاں رکھ لیجئے، شام کو میرے گھر پہنچوا دینا۔ دکان کے مالک نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم کپڑے آپ کے گھر پہنچوا دیں گے۔ شام ہوئی تو دکان کا مالک اسی لڑکے سے کہنے لگا کہ جاؤ، نوجوان لڑکا تھا، کہنے لگے جاؤ یہ کپڑے اس فلاں عورت کے گھر دے کے آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کپڑے اس نے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اس عورت کے گھر آیا۔ آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر آیا، کپڑے رکھے، تو عورت نے جلدی سے بھاگ کے دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند کر لیا تو وہ گھبرا گیا کہ میں تو کپڑے دینے کے لیے آیا تھا، یہ معاملہ کیا پیش آ گیا۔ تو وہ عورت اس سے کہنے لگی کہ اب تم یہاں سے تب جاؤ گے جب تم زنا کرو گے۔ وہ نیک لڑکا تھا، وہ تو تھر 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 کانپنے لگا۔ کہا میں تو آپ کے یہاں کپڑے دینے آیا تھا، آپ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا نہیں، اگر ایسا کام تم نہیں کرو گے، بدفعلی نہیں کرو گے، تو ابھی میں ایک آواز لگاؤں گی، اور جب ہماری آواز باہر جائے گی، جب ہم چیخیں گے تو لوگ ہمارے گھر کے اندر آئیں گے اور پوچھیں گے کیا ہوا، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، مجھے معاف کریں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے 2 منٹ دیجیے اور آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ کا باتھ روم کدھر ہے۔ اللہ والے ہوتے ہیں نا، انہیں ہر ترکیب پتہ ہوتی ہے، اور اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ہر طریقے سے گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ وہ لڑکا باتھ روم میں گیا، جانے کے بعد اس نے کیا کیا، جیسے ہی ٹوائلٹ کے اندر گیا، اس نے ساری گندگی نے کپڑوں پر، ہاتھوں پیروں پر لگا لی اور باہر نکلا، اس عورت کے پاس گیا۔ جیسے اس عورت نے دیکھا کہ پاگل ہے تو نے یہ کیا کر لیا، اپنے جسم پر گندگی کیوں لگا لی؟ اس نے کہا ہاں میں ایسا ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ظاہر تو اس نے اپنی جسم پر، اپنے کپڑوں پر گندگی لگا لی تھی، لیکن وہ گناہ سے بچ گیا۔
اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں، گناہوں سے بہت دور ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ شراب پینے والا اگر شراب پیتا ہے تو اس کا انجام بھگتے گا، دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ زنا کرنے والا اگر زنا کرتا ہے تو اس کا انجام بھگتے گا، دنیا میں بھی بھگتے گا، آخرت میں بھی بھگتے گا۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، دنیا میں بھی اس ذلت اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اس کا انجام بھگتے گا۔ یہ مت سوچو کہ ہم چوری کر رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی چھوٹ ہے نا اللہ کی طرف سے، اللہ چھوٹ دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہر صبح میں جب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، مولا روزی والا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ روزی لے کے آئے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا کہاں جاؤں، نیک کے گھر جاؤں یا بد کے گھر جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے نیک کے گھر ابھی مت جاؤ، نیک لوگوں کے گھر ابھی مت جاؤ، ابھی ہم ان کا امتحان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی نیک لوگوں کے گھر مت جاؤ، ابھی اس کا امتحان لیں، دیکھیں تو یہ امتحان میں پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر کہاں جاؤں؟ ابھی بروں کے گھر جاؤ۔ جب برے لوگوں کو مال ملتا ہے تو وہ عیاشی اور کرنے لگتے ہیں، جب برے لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اور زیادہ عیاشی کرتے ہیں اور زیادہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا تو امتحان ہوتا ہے، پریشان کون ہوتا ہے؟ نیک لوگ اکثر پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لیں، ظاہری زندگیوں میں دیکھ لیں، اکثر تمہیں نیک لوگ اللہ والے پریشان ملیں گے۔ اللہ کا امتحان ان پر جاری ہوا ہوتا ہے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ لیکن ابھی اگر پریشان ہو تو سمجھو امتحان کی گھڑیاں چل رہی ہیں، ابھی امتحان ہے۔ شراب پینے والے شراب سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ تم پر آ جائے گی اور پھر کوئی نہیں چھڑا پائے گا۔ تمہاری یہاں بھی ذلت ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ذلت ہوگی۔